دیا ہے. امریکہ نے کیا میسج دیا ہے سر؟ یہ ننگرہار پہ جو بم پھینکا گیا ہے، کیا واقعی اچانک سے امریکہ جو ہے داعش کے خلاف ایکٹیو ہو گیا ہے اور وہ طالبان کو کاؤنٹر کرنا چاہ رہا ہے؟ کیا اسٹریٹجی کیا ہے سر امریکہ کی اس کے پیچھے زیاد حامد صاحب؟ مصطفیٰ نیاز صاحب، یہ جو کچھ بھی افغانستان میں جو انہوں نے بھی بم گرایا ہے، اس کو آپ آئسولیشن میں نہ دیکھیے. اس بم گرانے سے 3 روز پہلے انہوں نے شام پر بھی ایک کروز میزائلوں کا ایک حملہ کیا تھا، اور اس بم گرانے کے بعد امریکہ نے نیواڈا کے ڈیزرٹ میں ایک ایٹمی دھماکہ بھی کیا ہے، ایک نیا گریوٹی نیوکلیئر بم بھی ٹیسٹ کیا ہے. یہ سب کنیکٹڈ ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن تھی، اس کی ساری الیکشن پالیسی یہی تھی، الیکشن مینڈیٹ، اس نے اسی بات پہ ووٹ جیتا تھا کہ میں امریکہ کو جنگوں سے باہر نکالوں گا. اور جو اوورسیز وارز امریکہ لڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ٹریلینز آف ڈالرز امریکن اکانومی کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس پیسے کو بچا کر میں امریکہ کے ڈومیسٹک انفراسٹرکچر پہ خرچ کروں گا. اور ظاہر ہے کہ جو اسرائیلی لابی ہے، جو نیو کارن ایوانجلیکل کرسچن زائنسٹ ہیں، وہ کسی صورت میں اس ایجنڈے کو ڈسٹرب نہیں ہونا دے سکتے کہ جو انہوں نے گریٹر مڈل ایسٹ میں مسلمان ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے. لہٰذا جو کیمیکل فالس فلیگ اٹیک کیا گیا سیریا میں، اس کا مقصد تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سیریا کی جنگ میں گھسیٹا جائے، اور وہی ہوا. اگلے ہی دن امریکہ اس جنگ میں داخل ہو گیا. اس کے بعد یہ اٹیک انہوں نے افغانستان میں جو کیا ہے، کوئی ملٹری ایڈوانٹیج نہیں ہے اتنے بڑے ایک کنونشنل نیوکلیئر بام، یعنی نیوکلیئر ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی ڈیوسٹیشن نیوکلیئر بام جتنی ہے، کوئی، یعنی اس بم کی قیمت 31 کروڑ ڈالر ہے، تقریباً 310 ملین ڈالر اس کی قیمت ہے. آپ مجھے بتائیے امریکن اس بم کو 15-20 لو کوالٹی گھٹیا داعشیوں کو ختم کرنے کے لیے افغانستان میں کیوں گرائیں گے؟ اور بات وہ یہی ہے، جیسے ہم نے کہا کہ یہ ایک ویپن پلیٹ فارم ٹیسٹ کیا گیا ہے، اس کی ڈیوسٹیشن ٹیسٹ کی گئی ہے. جس طرح کروز میزائل سیریا میں تھے، اس کے بعد نواڈا کے ڈیزرٹ میں انہوں نے کون سی داعش پہ حملہ کیا، وہاں ایک پورا ایٹمی ہتھیار ٹیسٹ کیا گیا. اور اس وقت پوری دنیا میں ایک پوزیشننگ ہو رہی ہے مزید جنگوں کو پھیلانے کے لیے. ان کو خطرہ ہے کہ سیریا میں روس کے ساتھ کانفرنٹیشن ہوگی، اور ایران سے کانفرنٹیشن ہوگی، اور ساؤتھ اور نارتھ کوریا سے کانفرنٹیشن ہوگی. آپ نارتھ کوریا کی باڈی لینگویج میں دیکھیے تو ایگریسو پوسچر ان کا ہے، وہ بھی تیار ہے کہ ہم امریکہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس وقت پریکٹیکلی پوری دنیا میں ری پوزیشننگ ہو رہی ہے آلموسٹ ایک ورلڈ وار 3 کے لیے، ہائی انٹینسٹی ورلڈ وار کے لیے. تو یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر پاکستان کی قیادت تو نان ایگزسٹنٹ ہے، پاکستان کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. ہم تو صرف مسلمان دنیا مار کھا رہی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ سب مسلمان دہشت گرد کیوں ہیں، اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ اسرائیل مسلمان دنیا کے قلب میں ہے، جس کو قائد اعظم نے اس وقت کہا تھا a dagger in the heart of the Muslims. اگر یہ اسرائیل یورپ میں ہوتا تو یہ یورپ میں تباہی مچاتے، چونکہ اسرائیل کو پھیلنے کے لیے جگہ چاہیے. اب چونکہ اسرائیل کو مڈل ایسٹ میں پھیلنا ہے، لہٰذا مسلمان دنیا کا قتل عام ہے. اتنی کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے، سوائے اس کے کہ مسلمان قیادت اتنی احمق ہے کہ آج بھی بحث کر رہی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہو کیا رہا ہے، بالکل ٹھیک. جہاں صاحب جو بات کی ہے زیاد حامد جو لیڈرشپ جو اس وقت اپنے لوگوں، اپنے ملکوں کے ساتھ فراڈ کر رہی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ زیاد حامد صاحب، امریکہ سے تو ہم تب گلہ کریں نا جب ہمیں وہ کہہ رہا ہو کہ جناب میں آپ کا دوست ہوں. انہوں نے تو سازشیں کرنی ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمان رہا ہے. مسلمان ممالک آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. کہیں شیعہ سنی کا فساد ہے، کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مفادات کی جنگ ہے. تو امریکہ تو کرے گا، یورپی ممالک تو کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہم نے بھی تو بڑا حصہ ڈالا ہے، ہمارا بھی تو رول ہے. ہم کس کا گریبان پکڑیں اس حوالے سے؟ کس سے ہم پوچھیں، کس سے انصاف چاہیں کہ مسلمان جو ہے آج کا، اس کے اوپر بھی تو یہ آتا ہے نا کہ وہ خود اپنے آپ کو وہاں پہ لے آیا ہے جہاں پہ ساری انگلیاں جو ہے وہ اس کی جانب اٹھ رہی ہیں. مصطفیٰ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے پاکستان یہ کیوں بنایا تھا؟ یہی سوال آپ کا اس وقت بھی تو تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد کہ جب اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری کیا عجب وقت پڑا ہے. پوری مسلمان دنیا جب تباہ و برباد ہوئی، خلافت موومنٹ ختم ہوئی، اس خلافت بھی تباہ ہو گئی. یہی تو وجہ تھی کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم نے پھر پاکستان کی بات کی تھی.
اور جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے ویژن پاکستان کا دیکھا تھا، اس کا کوئی مقصد تھا کہ امت کی قیادت کرنے کے لیے ایک مرکز تشکیل دیا جائے گا. تو پاکستان کی پیدائش ہی یہی تھی کہ وی ور سپوز ٹو بی دا نیچرل بورن لیڈرز آف دا مسلم امہ. اس سے پہلے کئی سو سال عربوں کے پاس خلافت رہی، اس کے بعد کئی سو سال ترکوں کے پاس رہی، اور اب یہ خلافت مسلمان پاکستان کا بر صغیر کے مسلمانوں اور پاکستان کے پاس آنی ہے. یعنی لیڈرشپ کی بات ہم کر رہے ہیں. تو یہ اگر پاکستان کے لوگ پاکستان کی قیادت اپنے مقام کو نہ سمجھے تو اس سے بڑی بدنصیبی کوئی نہیں ہوگی. وہ تو نہرو نے بات ایوب خان سے کہی تھی کہ آپ بدنصیب ہوں گے کہ اگر آپ کو علامہ اقبال جیسا ایک فلسفی، ایک مفکر، ایک دانشور، ایک ویژنری ملے اور یہ قوم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. تو المیہ تو ہمارا یہی ہے، قیادت پاکستان نے کرنی ہے. یہ جو پاکستان کو 39 ملکوں کا الائنس کی قیادت دی جا رہی ہے، کسی وجہ سے دی جا رہی ہے. جب جنرل ضیاء الحق کو UN میں بھیجا گیا تھا کہ مسلمان دنیا کی نمائندگی کریں تو پاکستان کو انہوں نے نمائندگی دی تھی، یہ کہہ کر کہ آپ امت مسلمہ کی قیادت کرنے کا حق رکھتے ہیں. آج اللہ نے ہمیں ایٹمی طاقت بنایا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو نہ نگاہ بلند ہے، نہ سخن نلواز، نہ جاں پرسوز، نہ نگاہ پاک، نہ ہاتھ صاف، اور ان کووں کو، ان گدھوں کو شاہینوں کے بسیرے عطا ہو گئے ہیں. ان استغفر اللہ رب العالمین، جہاں امت کی قیادت ملنی تھی وہاں پہ یہ پاناما کے اور میمو گیٹ کے اور ڈان لیگز کے سکینڈلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، امت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ہم وقت ضائع کر رہے ہیں. کرنا، آپ نے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، سیدھی بات ہے کہ ہمیں پاکستان کی فوج کو اٹھنا پڑے گا. اٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مارشل لاء لگا دے، اٹھنے کا مطلب ہے کہ پوری قوت سے سپریم کورٹ کو سہارا دے کہ آپ پاناما کا فیصلہ کریں. آپ کو کیا پرابلم ہے کہ پاناما کا فیصلہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ امت کا سوال ہے، پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے. آپ کیوں پاناما کا فیصلہ نہیں کرتے؟ اگر یہ ڈاکو ہیں تو نکالیں ان کو. اگر آپ، اور آرمی کو چاہیے کہ قانون نافذ کرے، مارشل لاء نہ لگائے، لا انفورس کرے. آپ میمو گیٹ پہ، ڈان لیگ پہ، عزیر بلوچ پہ، ڈاکٹر عاصم کے کیس کے اوپر قانون تو نافذ کر سکتی ہے نا پاک فوج. اگر پاک فوج نے قانون نافذ نہ کیا تو پھر آپ شام اور عراق اور لیبیا سے جس سے برا حال آپ کا ہوگا، کیونکہ آپ ایک ایٹمی طاقت ہیں اور پوری دنیا اور آپ کے خلاف مشرک بھی ہے. ہندوستان بھی تیار بیٹھا ہے، امریکہ اور اسرائیل بھی آپ کے خلاف بیٹھے. استغفر اللہ، ساری ذمہ داری پاکستان کی تباہی کی آج کی اشرافیہ پہ، سپریم کورٹ کی چیف جسٹس پہ اور سپہ سالار پہ ہوگی. اس طرف آتے ہیں. لیکن تو یہ آپ کے سامنے ایسے بہت سی چیزیں موجود ہیں ناظرین، اس کا کچھ حصہ ہم نے آپ کو دکھایا. زید حامد صاحب، یہ جو ڈرامے امریکہ کر رہا ہے، یہ جو فلمیں وہ بناتے ہیں اور پھر وہ 400 سے زائد جرائد میں یہ فرنٹ پیج کے اوپر یہ تصویر سیرین بچے کی چھپی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پورا ایک ڈرامہ تھا جسے پلے کیا گیا، جسے پراپرلی شوٹ کیا گیا. یہ کب تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور ہم جو ہے وہ بے وقوف بنتے رہیں گے؟ دیکھیے سر، یہ بات یہ ریلائز کر لیجئے کہ آج کل کے جو ماڈرن دور میں جو جنگیں ہیں یہ دو ایکسس سے لڑی جاتی ہیں. ایک کورٹ آپریشنز، پراکسی ایلیمنٹس ہیں جس طرح TTP یا داعش ہے یا فری سیرین آرمی ہے، اس قسم کے دہشت گرد گروہوں کو بنایا جاتا ہے. اور اس کا دوسرا ایکسس ہے انفارمیشن وارفیئر، سائیکولوجیکل آپریشن، پرسپشن مینجمنٹ. اور آپ نے عراق کے خلاف بھی جب جنگ کی تو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا اتنا بڑا ڈرامہ پہلے دنیا میں بنایا کہ کولن پاول جیسا شخص جا کے یونائٹڈ نیشنز میں ایک جھوٹ بولتا ہے، ڈوسیئر بناتا ہے جو ٹوٹل فراڈ ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پر آپ نے عراق پر حملہ کیا ان لوگوں نے اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تو پاکستان میں جو نیریٹو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا کچھ، جو ساری جنگ پاکستان کے خلاف بھی ہے، اس میں ایک طرف انفارمیشن وارفیئر ہے، سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. پاکستانی میڈیا ہاؤسز کو خریدا گیا ہے. پاکستان کی اپنی انفارمیشن منسٹری پرویز رشید جیسے شخص کے ہاتھ میں جو ڈان لیگ کا مجرم قرار دے کے اس کو ڈسمس کیا گیا. اور پاکستان کے خلاف جو TTP اور BLA اور MQM کے نیریٹو، یہ جو ایلیمنٹس ہیں، جو پراکسی ایلیمنٹس پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو یہ 21st سینچری وارفیئر ہے، اسی کو 5th جنریشن وار کہتے ہیں. اور آپ انفارچونیٹلی دیکھیے کہ پاکستانی آرمی ایک پراکسی ملیٹنٹ ایلیمنٹس کے خلاف تو بڑا ایگریسولی جنگ کر رہی ہے، لیکن جو دوسرا پرانگ ہے جو پوری دنیا میں اس وقت سب سے ایگریسولی ڈپلوائے ہو رہا ہے، خود پاکستان کے خلاف بھی، ڈان لیگز جس کا حصہ تھا، میمو گیٹ جس کا حصہ تھا، وہ انفارمیشن وارفیئر ہے. پاکستان آرمی کے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے جو انفارمیشن وارفیئر کر سکے. جو کام حکومت کو کرنا تھا، حکومت خود کمپرومائز ہو گئی. پرویز رشید کون سی کاؤنٹر انفارمیشن وارفیئر کر کے پاکستان کے مفادات کا دفاع کرے گا؟ تو یہ المیہ یہ ہے ہمارا کہ یہ فلینکس کھلے ہوئے ہیں. اور ان کال کرے سو آج کر
آج کرے سو اب پل میں پرلے ہوئے گی، ویڈیو لائک کرے گا کب؟